بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ ایک مسئلہ یہ تعزیوں کے لیے جو چندہ وصول کرنے آتے ہیں ان کو چندہ دینا کیسا ہے؟ جواب بالکل ظاہر ہے کہ کسی قیمت پر بھی یہ جائز نہیں ہے۔ وجہ بھی بالکل ظاہر ہے کہ جو تعزیہ داری ہے یہ بدترین درجے کی جہالت والا اور سنگین قسم کی بدعت والا عمل ہے۔ شریعت مطہرہ سے اس کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے، بلکہ دین کے نام پر، ثواب کے نام پر جو تماشا کیا جاتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اسلام کو اس کے ذریعے سے بدنام کر رہے ہیں یہ لوگ۔ اور اس میں پھر جو خرافات شامل ہوتی ہے، مرد و عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے، عورتیں بن سنور کر میک اپ لالی پاؤڈر کر کے اس میں آتی ہے اور سب مل جل کر جو تماشے ہوتے ہیں اور کیا کچھ اس میں نہیں ہوتا، پھر ڈی جے اور اس میں ناچ گانے، اب نفسانی خواہش کو پورا کیا جاتا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اور پھر اس کے سامنے بہت سے لوگ منت مانگتے ہیں، اس کے سامنے ماتھا ٹیکتے ہیں، اس کے نیچے سے بچوں کو گزارتے ہیں اور کیا کچھ اس کے ساتھ عقیدے جڑے ہوئے ہیں۔ تو اس بنا پر علماء لکھتے ہیں کہ یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے، بلکہ یہاں تک لکھا کہ قریب بکفر ہے، یعنی بہت سارے اعمال اس میں ایسے بھی ہو جاتے ہیں جس میں کفر و شرک کا اندیشہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ صرف کسی ایک مسلک کا، دیوبندی مسلک کا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ بریلوی مسلک کے بڑے بڑے علماء نے بھی اس کو ناجائز اور حرام لکھا ہے۔ فتاوی رضویہ جو ان کے سب سے بڑے احمد رضا خان بریلوی، انہوں نے جو لکھی ہے ان کی فتووں کی کتاب ہے، اس میں ایک جملہ اس کے حوالے سے پڑھا کہ آج کے دور میں جو اس طرح کی تعزیہ داری ہوتی ہے، جو خرافات اور جو بدترین قسم کے گناہ کے کام اس میں شامل ہوتے ہیں، تو انہوں نے یہ جملہ لکھا، یہ حرام حرام اشد حرام، 3 مرتبہ لکھا کہ یہ حرام ہے اور نہ صرف حرام بلکہ اشد حرام ہے، سخت قسم کا حرام ہے۔ اور یہ ایسی چیز ہے کہ کسی ادنا درجے کے مسلمان کو بھی اس کے ناجائز اور حرام ہونے کے بابت سمجھانے کے لیے دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تھوڑا سا بھی اگر اس کے دل میں ایمان ہے، غیرت ہے، تھوڑی سی بھی عقل اس کے اندر عقل ہے، تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ بھائی اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، بس یہ ایک تماشا ہے، نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ وہ گجراتی میں کہاوت ہے کہ تماشا نے ٹیڑھو نہ ہو، بس وہی ہے، تماشے ہوتے ہیں تو لوگ جڑ جاتے ہیں۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اول تو ان کو سمجھانے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو بچائیں، اپنے بچوں کو اس سے بچائیں، نوجوانوں کو اس سے بچائیں۔ کم سے کم جو یہاں بیٹھے ہیں وہ اتنا ارادہ کرے کہ میں اپنے گھر کے کسی بھی ممبر کو اس میں جانے نہیں دوں گا انشاءاللہ۔ اتنا تو ہم کر سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کو اس سے روکیں۔ ایسا یہ کہ یہ نہ صرف عام قسم کا غلط کام ہے بلکہ ایک بدترین قسم کی بدعت ہے، اور پھر اس بدترین قسم کی جہالت اور بدعت کو ثواب سمجھ کے کیا جا رہا ہے، مزید اس میں اور زیادہ برائی پیدا ہو گئی ہے اور بہت سخت اسلام پر گویا کہ ایک بدنما داغ ہے، یہ کہہ سکتے ہیں، اسلام کو بدنام کرنے والا بدترین قسم کا یہ تماشا ہے۔ ایسوں میں پیسہ دینا تو ظاہر ہے کسی قیمت پر بھی جائز نہیں ہو سکتا، مجبوری کی حالت الگ ہے۔ علماء نے یہ مسئلہ بھی لکھا ہے کہ اگر کسی علاقے میں بہت زیادہ مجبوری ہو، بہت فتنہ فساد کا اندیشہ ہو اور مار پیٹ کرنے اور بہت زیادہ جانی مالی نقصان پہنچانے کا اندیشہ ہو، تو اس صورت میں آپ اس کو دے دیں اور یہ کہہ کر دے کہ بھائی یہ میں اس کو نہیں مانتا، یہ بدعت ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، اللہ رسول کو ناراض کرنے والا کام ہے، لیکن کیا کرو آپ لوگ نہیں سمجھتے، آپ لے لو جہاں چاہے خرچ کرو۔ یہ مجبوری کے درجے کا مسئلہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں ہمارے یہاں کوئی ایسے حالات نہیں ہیں، اس لیے بزدلی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کھل کر کہے کہ بھائی دوستی یاری رشتہ داری سب اپنی جگہ، لیکن یہ غلط ہے، ہم اس میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتے۔ اور یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہے چندے کے بل بوتے پر ہی ہوتی ہے۔ اگر ہر کوئی اس میں روک لگا دے، ان کو سمجھانے کی کوشش کرے، بہت پہلے بھی 1-2 سال پہلے بھی کہا تھا کہ اس کے بارے میں ہم سب کو اٹھ کھڑا ہونا چاہیے اور اس غلط کام کو روکنے کی ہم سب کو کوشش کرنا چاہیے۔ یہ صرف میری اور جو چند لوگ ہیں ان کی ذمہ داری نہیں ہے میرے بھائیوں، ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے۔ کم از کم ہم یہ کریں کہ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو روکیں، اپنے دوستوں کو سمجھائیں اور ان کو اس چیز سے منع کریں۔ خلاصہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، سورہ مائدہ کی 2 نمبر کی آیت کریمہ ہے 6 پارے میں، کہ گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کیا کرو۔ اس لیے مسئلہ بالکل واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ نفسانی خواہشات سے، شیطان کے دھوکے میں پڑ کر اسلام کو بدنام کرنے والے کاموں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔